محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. محترم عزیز طلباء کرام، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بھی بڑی عظمتوں والا ہے. نبی پاک سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آمنہ کا دلارا دائی حلیمہ کا کھلونا در عظیم رحمت للعالمین شہنشاہ وقہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنے جانب فرمائی. پیارے آقا فرماتے ہیں شعبان الشہر ورمضان الشہر اللہ، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ مہینہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا. اللہ کا مہینہ اس کے بعد والا اللہ کا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کے حکم کو، اللہ کا ایک حکم جو رمضان آنے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کون سا حکم ہے؟ اس مہینے کا روزہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بھی وہی کام کیا کرتے تھے جو ہم رمضان میں کرتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان ورمضان. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھا. ہمارا مہینہ صرف ایک مہینے کا روزہ ہم رکھتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 2 مہینے کا روزہ رکھا. کتنے مہینے کے؟ بڑی تیاری اس کی ابھی سے کرنی ہے. جس طریقے سے کوئی ہمارے آپ کے اوپر بڑا کام آنا ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری 1-2 مہینے سے کرتے ہیں. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے کرتے ہیں. رجب کا چاند دیکھ کر ہی پیارے آقا کا رمضان شروع ہو جاتا ہے. رجب سے ہی رمضان مبارک کے مہینے کو پیارے آقا مانگتے دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. رمضان اور شعبان سے رجب کے مہینے سے ہی پیارے آقا رمضان کو مانا کرتے تھے. یہ رمضان مبارک کی عظمت کی بات ہے. ہماری تیاری میں ابھی سے رمضان کا پورا نظام ہونا چاہیے کہ بھائی پہلے میری عمر 11 سال تھی، 12 سال تھی، اب میں پڑھتے پڑھتے 14-15 سال کا ہو گیا، اب میرے اوپر روزہ فرض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سارے گزشتہ میرے 5 روزے قضا ہو گئے تھے، میں نابالغ تھا، 14 سال کا تھا. اس سال میری عمر 15 سال کی ہو گئی، اس سال میرا کوئی روزہ نہیں تھا. نہیں، میں تو 15 سال کا تھا، پھر بھی میرا رمضان المبارک کا روزہ گزشتہ سال 2 روزے چھوٹ گئے. اب رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے آدمی اپنی ترتیب بنا لے ہر طالب علم کہ میرا گزشتہ سال کا روزے کا 2 قضا ہے، رمضان سے پہلے اس قضا کو کر لے. یہ رمضان کا پورا ابھی سے آپ کو شیڈول بنانا ہے کہ رمضان میں کیا کریں. پورے سال آپ مدرسے میں رہے، اپنی زندگیوں کو یہاں ہمارے سامنے رکھا. اب رمضان کا 1-2 مہینہ پہلے آپ کو یہ نمونہ لوگوں میں پیش کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کے پیچھے جو مدرسے نے محنت کی، آپ کی تعلیم میں، آپ کی تربیت میں، آپ کے پیچھے کروڑوں روپیہ خرچ ہوا، سب کچھ آپ کو کھلایا پلایا گیا، پورے طرح سے پڑھایا گیا، سب کچھ سمجھایا گیا. اب اس کا نمونہ رمضان میں ظاہر ہو. کیا ہوگا؟ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ گھر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی نمازوں کی پابندی ہے، مسجدوں سے آپ جڑے ہوئے ہیں، تو مدرسے والے کو دعا دیں گے کہ اچھا ہوا اچھی جگہ سے ہمارے بچے پڑھ کے آئے.
अब रमजान मुबारक के अंदर रिजल्ट का महीना रमजान का महीना है, इस एतबार से भी है, पूरे साल के एतबार से भी है और मदरसे के एतबार से भी है। मैं आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान का महीना अच्छा गुजर गया, समझो पूरा साल अच्छा गुजरेगा। रमजान हम मदरसों वाले का भी रिजल्ट है ना। रमजान के महीने में उम्मत तलबा अपने घर पे होते हैं, पूरे साल का निचोड़ लोग आपको रमजान ही में देखेंगे। फिर रमजान का चांद खत्म हो जाएगा, ईद का चांद आ जाएगा, उसके बाद फिर मदरसे में आप आ जाएंगे। तो ये एक महीना खास तौर से लोग, जिस तरह आप यहाँ आए, आपको एक बात समझाई गई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है जिंदगी में भी सफेद कपड़े पहनो और मर जाए तो कफन भी सफेद कपड़े में लो। दोनों बात एक साथ फरमाई। क्या करें? कोई आपके गांव में इंतकाल कर जाए, उसको आप कोई आदमी काले कपड़े में कफन देवे तो सब मौलवी एक हो जाएंगे कि नहीं भाई? काले कपड़े में कफन नहीं चलेगा, पीले में नहीं चलेगा, है ना। अल्लाह के नबी ने दोनों बात एक साथ फरमाई। ऐलान के मदरसे से निकला था, उसमें दोनों हदीस एक साथ लिखी हुई थी ना। जिंदगी में भी कपड़ा पहनो सफेद और मरने के बाद भी सफेद कपड़े में कफन दो। हमने फर्क कर लिया, नहीं, जिंदगी में हम आजाद क्या है, जैसा कपड़ा पहनते हैं हम। आप आजाद नहीं है, हम तो नबी की गुलामी में हैं। इसमें नबी ने जो बात फरमा दी हमारे लिए, जिस चीज को पसंद कर लिया, हमारी पसंद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के मुताबिक। ये मदरसे में जो मशक कराई जाती है कि अमली जिंदगी में आप लोगों के सामने आ गए, आपको देखकर रमजान मुबारक के महीने में लोग फैसला करे कि नहीं, हमें भी अपने बच्चे को जामिया आनंद में भेजना चाहिए। हमारा बच्चा कैसा बेकार था, गुज़िश्ता साल रमजान के अंदर वो बाश किस्म के बच्चों के साथ इधर उधर चौक छाप बना हुआ था। इन साल तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा, तो बुजुर्ग बना हुआ है, मस्जिदों से जुड़ा हुआ है। कहां जुड़ा हुआ है? मस्जिद के कामों से जुड़ा हुआ है, दावत की मेहनतों से जुड़ा हुआ है। तो लोग खुश होंगे, क्या होंगे। और हर साथी अपने अपने साथ एक एक बच्चा लेकर आने वाला होता है। फिर कहना नहीं पड़ेगा कि आप हमारे मदरसे में भेजो, खुद माँ बहनें आपके पास आएगी कि नहीं, हमारे बच्चों को भी ले जाओ। इसलिए इरादा करो। क्या इरादा करना है? रमजान लोगों के दरमियान अच्छी तरह गुजारना है। कैसा गुजारना है? अच्छी तरह मतलब सब रोजे भी रखने हैं, है ना। रोजा खुदा ना खास्ता बच्चे नाबालिग हैं, छोटे बच्चे हैं, रोजा को छूट गया, ठीक है, गुनाह है। खुल्लम खुल्ला करना एक है, छुपकर करना, दोनों गुनाह है। लेकिन खुल्लम खुल्ला गुनाह करना ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। इससे दूसरों के अंदर गुनाह के जज्बात पैदा हो गए। क्यों? कि हाफिज साहब होके चाय पी रहे हैं, तो मैं तो हाफिज साहब नहीं हूं, मैं भी पीऊं। तो खुल्लम खुल्ला करना ज्यादा बड़ा गुनाह क्यों है? क्योंकि उससे गुनाहों की आप दूसरे को दावत भी दे रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा है, शरीर बच्चा है, ज़हन में आया, गफलत हो गई, तो इस निजाम को अगर आप रोजा भी नहीं है तो दूसरों के रोजे का एहतराम क्या करें? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक आदमी को लाया गया जो रोजे से नहीं था, रोजे से नहीं था। हजरत उमर ने उसको सजा दी और तर्ज में यह फरमाया, कैसा है, हमारे बच्चे भी रोजा है, तो जवानों को रोजा नहीं रखते। इससे मालूम होता है कि सहाबा के दौर में भी छोटे बच्चे भी रोजा रखा करते। इससे बात मालूम हुई। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई अभी नाबालिग बच्चा है, बड़ा होगा तो रोजा रख लेगा, नहीं। हम पर जरूरी है कि हम बच्चों की तरबियत करें और हमें भी ये कहने का हक तो किसी को देके ये कैसा आदमी है, हमारे घर के छोटे बच्चे रोजे हैं और तू बड़ा होकर भूख सह सकता है, तू भी रोजा नहीं। इससे मालूम क्या होता है? सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के दौर मुक़द्दस में भी छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखा करते। हिम्मत करें, क्या करें? पढ़ के गए रोजा की फजीलतों को, हम यहाँ आपने सुना है कि नहीं सुना है? ये इसके बच्चे रोजा की फजीलतों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को मालूम हो जाए कि रमजान में अल्लाह की तरफ से क्या खैर बरकत नाज़िल हुआ करती है, तो आदमी ये कहे अल्लाह से मांगे, या अल्लाह पूरे साल रमजान ही रहे तो अच्छा है। क्या है? ये तो अल्लाह का बड़ा फضل है कि एक ही महीने का रमजान रहा। हम एक महीने के रमजान की कदर नहीं कर पाते, तो पूरे साल रमजान ही रहता तो उसकी क्या कदर करते। इसलिए मेरे अजीज तलबा, ये कोशिश करो कि रमजान का महीना अल्लाह की तरफ से एक नमूने का महीना है। किसका महीना है? आपको हमको नमूना बनना है। रमजान की जिंदगी ऐसी गुजारनी है कि लोग आपको देखकर अपने बच्चों के बारे में फैसला करें
کہ ہمیں بھی اسی لائن میں رکھنا ہے. ہر آدمی اپنے بچوں کے بارے میں کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ شریف ہو, ادھر ادھر بچوں غلط بچوں کے ساتھ نہ پھرے, شریعت اور سنت کا پابند رہے. یہ سب لوگ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ سبھی چاہتے ہیں. اور آپ کی زندگی لوگ مدرسے سے جانے کے بعد دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ آپ کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہے. ہر طالب علم ایک بچے کو لے کے آ جانے والا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ نہیں بنے گا. لیکن آپ نے جانے کے بعد زندگی, ہم نے جو یہاں مدرسوں میں تربیت دیکھی, آپ کو فجر کی نماز وقت پہ پڑھایا, ہر نماز میں وقت پر لائے, آپ سے سنتیں پڑھوائی, بعد میں روک کر آپ کو سنتیں پڑھوا کر یہاں سے بھیجا. یہ تو اس لیے ہے کہ جانے کے بعد آپ اسی طرح کی زندگی گھر پہ بھی گزارے. کیا گزارے؟ گھر پہ بھی گزارے. تب لوگ اس مدرسوں کی طرف سے بھیجنے والے ہوتے ہیں. آپ کا یہاں سے جانا وہاں سے آنا اسی وقت سمجھا جائے گا کہ آپ نے صحیح معنوں میں ہمارے مدرسے کی ترجمانی کی ہے جب ہر طالب علم اپنے ساتھ ایک طالب علم لے کر آئے. تب ہم سمجھیں گے کہ ہم واقعات آپ نے ماشاءاللہ کیا کیا, اچھی محنت کی. آپ کی وجہ سے کوئی آنے والا نہیں بنا تو گویا کہ آپ کی زندگی داعی کی صفت کی نہیں ہوئی. دعوت دینے والی زندگی ایسی نہیں ہوتی جس سے لوگ اپنا فیصلہ بدل لے. تو کوشش کرے حدیث طلبہ, ابھی 1 مہینہ کے وقت ہے رمضان المبارک کے آنے میں. آج شعبان المعظم کا جو ہے پہلا چاند ہوا ہے, پہلی تاریخ. ابھی سے بھی اپنی زندگی کو تیاری میں ڈالے, پورا نظام بناوے. ہم کو روزہ کیسے رکھنا ہے, افطار کا کیا ہے, تراویح ہم کہاں سنائیں گے, ہمارے رمضان کا کیا نظام رہے گا, رمضان کے بعد ہم کن تاریخوں میں مدرسے آئے. رمضان کے بعد اس سال چھٹی ہر دن کے مقابلے میں صحیح وقت پہ ہی ہو رہی ہے نا. کوئی لیٹ سے چھٹی تو ہو نہیں رہی ہے, جو وقت عام طور سے ہوتا ہے مدرسوں میں اسی وقت میں چھٹی ہو رہی ہے. آپ ادھر ادھر کا سفر کرنے کی بجائے اپنے ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کے پاس وقت پہ پہنچ جاؤ. اور رمضان المبارک کے بعد جو مدرسہ کھلنے کی تاریخ ہوتی ہے 9-10 شوال عید کے, اس کے بعد آپ آ جاؤ. بعض بچے دیر سے آتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امتحان کے وقت میں بھی ان کی تلافی نہیں ہوتا. امتحان کے وقت میں بھی بچہ کہہ دیتا ہے ممتحن سے کہ اس سبق میں نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ عربی کا سبق ہوتا ہے, کہا نہیں اس سبق میں نہیں تھا, میں تو 1 مہینہ لیٹ سے آیا. چلو ٹھیک ہے, ممتحن آپ کے آگے کا جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں سے آپ کا سوال کر کے نمبر دے سکتا ہے, لیکن وہ جو نقصان ہوا اس کا کیا تلافی ہوا. تو ہر بچے یہ کوشش کرے کہ نہیں اب تک ہم سے جو غفلت ہوئی اللہ اس کو معاف کرے, انشاءاللہ آئندہ سال سے میری یہ غفلت نہیں ہوگی. کہو گی ہم آپ کس پر آئیں گے, وقت پر آنا ہے, کیا کرنا ہے, اور اپنے ساتھ اور بھی اپنے گاؤں کے طلبہ وغیرہ کی محنت کرنا ہے, ذہن بنانا ہے, یہاں کی سہولیات کو بتانا ہے, یہاں کی سہولیات کو بتانا ہے, تعلیم تربیت کو بتانا ہے, کھانے پینے کے اچھی نظام کو بتانا ہے, تب جا کر بچے آئے. ہر طالب علم کوشش کرنا ہے. کریں گے سرکار جی کی نہیں کریں گے؟ وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر ہم سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.